السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ہی کہانیاں آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ابیرہ میرے چچا کی بیٹی تھی۔ اس کی پیدائش پر بزرگوں نے طے کیا تھا کہ وہ اس کی شادی میرے بھائی ارحم سے کریں گے۔ چچا کی ملازمت ایسی تھی کہ ان کا تبادلہ مختلف شہروں میں ہوتا رہتا تھا، لہٰذا وہ کم دنوں کے لیے آبائی شہر آتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، ہم سبھی بڑے ہو گئے۔ اب ابیرہ اور ارحم بھائی کی شادی کا معاملہ زیر بحث لایا گیا اور چچا جان نے رشتے کے لیے والد پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ والد صاحب نے بیٹے سے بات کی۔ ارحم نے کہا کہ میں ابیرہ سے شادی نہیں کروں گا۔ اس پر والد صاحب ناراض ہو گئے۔ کہا کہ تم نے بہنوں کے بارے میں سوچا ہے؟ ہمارے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، اگر تم ان کی بیٹی سے شادی نہ کرو گے تو تمہارے چچا بھی ہماری لڑکیوں کا رشتہ نہیں لیں گے، تب ہمیں لا محلہ غیروں کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ والدہ نے بھی یہی بات کہی۔ بیٹے سے التجا کی کہ وہ ابیرہ سے شادی پر راضی ہو جائے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ ماں کی بات کو رد نہ کر سکے اور ابیرہ سے شادی پر راضی ہو گئے، جبکہ انہیں یہ لڑکی قطعی پسند نہ تھی۔ ان کی اس کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی نہ تھی۔ وہ کچھ آزاد خیال اور فیشن کی دل دادا تھی، جبکہ بھائی کو سادگی پسند تھی۔ اس کے علاوہ ابیرہ کے بارے میں کچھ غلط قسم کی باتیں بھی اڑ گئی تھیں جو ارحم کے کانوں تک پہنچ چکی تھیں۔ وہ اس وجہ سے بھی اس کے ساتھ شادی سے گریزاں تھے۔ بلا شبہ ابیرہ ایک لاؤبالی اور فضول خرچ لڑکی مشہور تھی۔ بھائی نے ماں سے کہا، صرف بہنوں اور آپ کی خاطر دل پر پتھر رکھ رہا ہوں، ورنہ ابیرہ مجھے ذرا بھی پسند نہیں ہے۔ بہرحال ابیرہ اور ارحم کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد میری 2 بہنوں کی شادیاں بھی چچا کے بیٹوں سے ہو گئیں۔ 3 گھر تو بس گئے، لیکن ارحم کا سکون لٹ گیا۔ حالانکہ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس شادی کو ہر صورت نبھائے گا، کیونکہ بہنیں اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ میرے بھائی نے بیوی کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر ابیرہ کا دل ہمارے گھر میں نہ لگا۔ اس کا رویہ ہر کسی سے سرد رہا۔ دراصل وہ بھی بھائی سے شادی نہ کرنا چاہتی تھی، بلکہ جہاں ملازمت کرتی تھی وہاں کے ایک آفیسر سے دل وابستگی ہو گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، مگر چچا نے بیٹی کی ایک نہ چلنے دی اور زبردستی ارحم سے بیاہ دیا۔ اس زبردستی کی شادی کا یہ انجام ہوا کہ ابیرہ نے ہمارے گھر کو اپنا گھر نہ جانا، آئے دن بہانہ بنا کر میکے جا کر رہنے لگی۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹی سے نواز دیا، لیکن ممتا بھی اس کے دل میں شوہر اور گھر سے محبت پیدا نہ کر سکی۔ اس کے دل میں ابھی تک اپنے کولیگ کی محبت موجود تھی۔ وہ ایک ماہ میں بمشکل 10 روز ہمارے گھر رہتی، باقی دن میکے میں گزارتی۔ اس کے والدین سمجھاتے مگر اس پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ اس وجہ سے بھائی کو اور پریشانی رہتی کہ آخر اس کی بیوی اپنے گھر میں کیوں نہیں رہتی۔ وہ ان دنوں بہت افسردہ اور پریشان رہنے لگے تھے۔ گاڑی بھی ٹھیک سے نہیں چلا پاتے تھے، باتیں کرتے کرتے کھو جاتے۔ یہی حال ان کا گاڑی ڈرائیو کرتے وقت ہوتا تھا۔ انہیں یاد ہی نہ رہتا تھا کہ وہ روڈ پر ہیں اور گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں۔ بالآخر ان کی ذہنی کیفیت نے ایک دن ان کی زندگی چھین لی۔ دفتر کے کسی کام سے وہ سرگودا جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جیپ سے ٹکرا گئے۔ گاڑی بے قابو ہو کر سڑک پر لگی لوہے کی ریلنگ کو توڑتی ہوئی نشیب میں جا گری اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ان دنوں والد صاحب سعودی عربیہ میں تھے، جہاں وہ ایک کمپنی میں ملازمت کر رہے تھے۔ انہیں بیٹے کی وفات کی اطلاع ملی تو فوراً آ گئے۔ یہ صدمہ ان کے اور ہم سب کے لیے جان کا تھا، جسے سہنا کسی قیامت سے کم نہیں تھا، مگر سہنا ہی تھا۔ جب ذرا صدمے سے سنبھلے تو والد صاحب نے دادا سے بینک بیلنس کے بارے میں پوچھا، کیونکہ وہ پیسے دادا جان کے اکاؤنٹ میں ڈلواتے تھے۔ دادا جان نے بتایا کہ کچھ ہی رقم باقی ہے، گھر پر خرچہ ہوتا رہا ہے۔ امی کو تو ابو کی کمائی کے بارے میں کچھ علم نہ تھا، انہیں اتنا خرچہ دیا جاتا کہ بمشکل گزارا ہوتا تھا۔ میرے والد کی محنت شاکہ کی کمائی کا کوئی حساب نہ تھا، کیونکہ وہ اپنے والد سے حساب بھی نہ پوچھ سکتے تھے۔ اب وہ خالی دامن تھے۔ بیٹے کی جوان موت کے صدمے نے ان کی ہمت چھین لی تھی، اور اس سانحہ دل خراش کے سبب ان کی ایسی حالت تھی جیسے کسی نے ان کے جسم سے تمام خون نچوڑ لیا ہو۔ اپنی امیدوں کے اکلوتے چراغ کے بجھ جانے پر موت کی آرزو کرنے لگے تھے، مگر اپنی نہیں کسی اور کی زندگی جینے پر مجبور تھے۔ ابیرہ بھابھی صرف بھائی کی میت اٹھنے کے دن آئیں، پھر دوبارہ ہمارے گھر کا رخ نہ کیا۔ اللہ ایسے امتحان میں کسی کو نہ ڈالے۔
उन दिनों हमारे दिल पर सोगवारी छाई रहती थी। अम्मी अरहम भाई को याद करके खुद से बातें करने लगती थीं और मेरा आलम ये हो गया था कि अरहम की उम्र के किसी भी नौजवान को देखती तो उसे भाई पुकारने लगती थी। भैया की मौत ने हम सबको अधूरा कर दिया और अब्बू की कमर तोड़कर रख दी थी। वो दोबारा सऊदी अरेबिया ना गए क्योंकि उनमें काम करने की सकत बाकी न रही थी। वतन में भी काम करने के लिए हिम्मत के साथ साथ रुपए का मसला था। उन्हीं दिनों दादा जान को बेटी की शादी के लिए रकम की ज़रूरत थी, लिहाजा उन्होंने अपनी ज़रूरी ज़मीन बेच दी, बेटी की शादी कर दी और कुछ रकम जो वालिद के हिस्से में आनी थी उन्हें दे दी कि तुम इससे कोई कारोबार कर लो। इस तरह वालिद को थोड़ा सा माली सहारा मिल गया। मुश्किलात ने हमारे घर का रास्ता देख लिया था। हालात रोज़ बरोज़ बिगड़ते जा रहे थे। अब्बू जो भी काम करते वो बहुत जल्द ठप हो जाता और वो हिम्मत हार कर बैठ जाते। औलाद में हम 2 लड़कियां बाकी थीं जो बिन ब्याही थीं। उन्हें हमारी भी फ़िक्र थी। वो चाहते ना थे कि हम नौकरियां करें, लेकिन जब हालात ज़्यादा बिगड़ने लगे तो मैं और मेरी बहन दोनों मुलाजमत की तलाश में घर से निकलीं। एक रोज़ हम इंटरव्यू के लिए एक कंपनी के दफ्तर गईं तो वहाँ इंटरव्यू लेने वाले शख्स के पास मेरे मामू बैठे थे। उन्होंने हमें देखा तो परेशान हो गए। अगले रोज़ अम्मी के पास आए और कहा कि तुम्हारी लड़कियां यूं दफ्तरों में क्यों मारी मारी फिर रही हैं। अम्मी ने बताया घर के माली हालात ख़राब हैं, तुम्हारे बहनोई का कारोबार नहीं चला, सुसर साहब ने ज़मीन भी बेच दी है और अब खाने के लाले पड़े हैं। मामू हैरान रह गए कि हालात यहाँ तक पहुँच गए। फिर भी मेरी बहन ने मुझे ना बताया। उन्होंने कहा कि तुम खातिर जमा रखो, लड़कियों को ऐसी छोटी मोटी कंपनियों में मत भेजो जिनके मुस्तकबिल का पता नहीं। मैं एहसन मियाँ से बात करता हूँ, वो अगर मेरे साथ दफ्तर आकर बैठने लगें तो कोई अच्छी सूरत उनके लिए निकल आएगी और दोनों लड़कियों के रिश्ते भी मैं अपने लड़कों के लिए ले लूँगा। इस तरह मामू ने पहली बार हमारा एहसास किया तो अम्मी के तन मुर्दा में जान पड़ गई। मैं खूबसूरत थी। मामू ने मेरे रिश्ते के बारे में अपने बेटे से बात की। उसने हामी भर ली और इस तरह मैं फराज की दुल्हन बनकर मामू के घर आ गई।